اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، سورہ فصلت اس کی آیت 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر آپ کو شیطان سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جھگڑ پڑا اور ان کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ حضرت ابو بکر خاموشی کے ساتھ اس کی گالیاں سنتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکراتے رہے۔ آخر کار جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، اور انہوں نے بھی جواب میں اسے ایک سخت بات کہہ دی۔ ان کی زبان سے وہ بات نکلتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید انکباس طاری ہوا، جو چہرہ مبارک پر نمایاں ہو گیا، یعنی انہیں برا لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ کر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ کر آپ کے پیچھے ہو لیے اور راستے میں عرض کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ مجھے گالیاں دیتا رہا اور آپ خاموش مسکراتے رہے، مگر جب میں نے اسے جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہا اور تمہاری طرف سے اس کو جواب دیتا رہا، مگر جب تم بول پڑے تو فرشتے کی جگہ شیطان آ گیا، اور میں شیطان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ تو بہن بھائیوں، شیطان کو سخت تشویش لاحق ہوتی ہے۔ وہ ہڑبڑاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی میں، یعنی ایک بندہ حق پہ ہو کسی بھی معاملے میں، دنیا کے یا دین کے، اور دوسرا جھوٹا آدمی ایک گالیاں دے رہا ہو، جھوٹ بک رہا ہو، الزام تراشی کر رہا ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں مومن آدمی، ایک نیک انسان، ایک نرم طبیعت انسان شرافت کے ساتھ بدی کا مقابلہ نیکی کے ساتھ کر رہا ہے، تو شیطان چاہتا ہے کہ کسی طرح ایک ہی مرتبہ سے ہی وہ کوئی ایسی بات اپنے دفاع میں کر دے کہ اس کا صبر اس سے جاتا رہے، اور جب تک وہ صبر والا انسان، حق پہ بات کرنے والا انسان خاموش رہتا ہے، شیطان کی بے چینی، اس کا غصہ بڑھتا رہتا ہے، اور وہ دوسرے مخالف بندے کو جو باطل ہوتا ہے اسے اور پھونک ڈالتا ہے، اور پھونکے مارتا ہے اس کے دل پہ کہ اور کوئی ایسی بات کر، اور غصہ دلا کہ یہ جو حق والا آدمی ہے بولنے پہ مجبور ہو جائے۔ اور اگر انسان شائستگی سے، شرافت سے، نیکی اور راست بازی کے راستے سے نہ ہٹے، صبر کرے، تو اس وقت تک وہ دوسرے مخالف باطل لوگ چاہے کتنا بھی چیخ رہے ہوں، کتنا ہی زور دکھا رہے ہوں، لیکن اپنے دل میں گہرا اثر قبول کرتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں پہ رعب ڈالے رکھتا ہے، لیکن اگر کہیں حق والے انسان کی طرف سے کوئی بے جا حرکت ہو جائے جو اس کے مرتبے سے اسے گرا دے، خواہ وہ کسی بڑی زیادتی کے جواب میں ہی کیوں نہ ہو،
تو وہ دونوں انسان برابر ہو جاتے ہیں۔ مخالفین کو بھی ایک سخت بات کا جواب 1000 گالیوں سے دینے کا بہانہ مل جاتا ہے۔ تو بہن بھائیوں، مخالفتوں کے طوفان میں، پریشانی میں، وسوسوں میں اللہ کی پناہ مانگ لینے کے بعد جو چیز مومن کے دل میں صبر، سکون اور اطمینان کی ٹھنڈک پیدا کرتی ہے، وہ یہ یقین ہے کہ اللہ بے خبر نہیں ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ ہماری اور ہمارے مخالفین کی ساری باتیں وہ سن رہا ہے، اور دونوں کا طرز عمل جیسا بھی ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی بنا پہ ارشاد ہوا کہ شیطان کے فریب سے چکنے رہو، وہ بڑا درد مند اور خیر خواہ بن کر انسان کو سمجھاتا ہے کہ اس زیادتی کو تو ہرگز برداشت نہیں کرنا چاہیے، اس کا منہ توڑ کے اسے جواب دو، اور حملے کے جواب میں لڑنا چاہیے، ورنہ تم تو بزدل سمجھے جاؤ گے، تمہاری کیا حیثیت رہے گی اگر تم نے جواب نہ دیا۔ مردوں اور عورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں تو ایک سے ایک بڑھ کر جواب دیا جا رہا ہے، بہنیں بہنوں سے لڑ رہی ہوں، بھائی بھائیوں سے لڑ رہے ہوں، یا آپس میں جھگڑے ہو رہے ہوں تو گالی گلوچ دے کر، چیخ چلا کر ثابت کیا جاتا ہے کہ ہم بہت چیز ہیں اور تم ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یاد رکھنا بہن بھائیوں، جب تک انسان خاموش رہتا ہے، صبر سے رہتا ہے اور اللہ پاک پہ معاملہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہے، تو یہ شیطان کو بہت تکلیف دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے بتا دیا کہ جب بھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ آنے لگے، کوئی ایسا خیال آنے لگے جو غیر اخلاقی ہو، تو اللہ کی پناہ مانگ لینا، فوراً اپنے رب کی پناہ مانگ لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگ لینا، فوراً اللہ کو یاد کرنا، تو یہ مردود شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کیا کرو۔ جن لوگوں کو زیادہ غصہ آتا ہو، جن کے مزاج میں زیادہ تلخی ہو اور برداشت کم ہو، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح کیا کریں، چاہے دن میں چاہے رات میں ایک تسبیح کر کے اپنے سینے پہ پھونک مارا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ کی پناہ، اللہ کی مدد ساتھ رہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، فی امان اللہ۔